اس دنیا میں سورج بھی ایک بار مغرب سے طلوع ہوا ہے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ چنانچہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ خیبر کے قریب ایک دفعہ حضور علیہ السلام عصر کی نماز پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تک نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ ادھر سورج کو دیکھا تو غروب ہونے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا سوچنے لگے کہ ادھر حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور ادھر نماز خدا کا وقت ہو رہا ہے۔ رسول خدا کی استراحت کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے، اور نماز کا خیال رکھوں تو رسول خدا کی استراحت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ کروں تو کیا کروں؟ آخر مولا علی شیر خدا نے فیصلہ کیا کہ نماز کو قضا ہونے دوں، مگر حضور علیہ السلام کی نیند مبارک میں کوئی بھی خلل نہ آئے۔ چنانچہ عصر کی نماز کا وقت جاتا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو دیکھا کہ حضرت علی غمزدہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی استراحت کے پیش نظر ابھی تک نماز عصر ادا نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غم کس بات کا؟ سورج ابھی اپنی جگہ پر واپس آتا ہے اور اپنے مقام پر رکتا ہے، آپ نماز عصر کو وقت پر ادا کریں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی اور غروب شدہ سورج دوبارہ واپس آ گیا اور اسی جگہ پر ٹھہر گیا جہاں پر عصر کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر نماز عصر ادا کی اور سورج پھر غروب ہو گیا۔ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ غروب شدہ سورج دوبارہ لوٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور پوری زمین پر دھوپ پھیل گئی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت سورج پر بھی جاری ہے۔ یقیناً آپ کائنات کے ہر ایک ذرے کے حاکم اور مختار ہیں، اور آپ جیسا نہ کوئی ہوا اور نہ کوئی ہوگا اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔